حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مقصد ذکر حسین کا بھی یہی ہے کہ فکر حسین ہمارے اندر آ جائے، ورنہ اگر ذکر ہی کرتے رہیں پھر تو وہی بات ہے کہ فکر اندر داخل نہ ہو تو ہم نے مقصد کو نہیں پایا۔ لہذا میری گفتگو اسی حوالے سے، میں اس سے بالکل لاپرواہ ہو کر کہ مجھے سننے والے کتنے ہیں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آپ بڑی توجہ کے ساتھ میرے جملوں کو سماعت فرمائیں گے۔ جوش و جذبہ، آواز کی بلندی اور زیر و بم نہ پڑیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوش بزم جنت، منبع جود و سخاوت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، ایک بھکاری مانگنے والا قریش کے پاس آیا، سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، سوال کیا۔ انہوں نے بطور تمسخر، کیونکہ پتہ تھا کہ علی کے گھر میں چولہا جلتا کبھی کبھی ہے، لہذا بھکاری کو کیا دیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہاں جا کر مانگ۔ اس نے وہاں جا کر دستے سوال بلند کیا، دستے سوال دراز کیا۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہاں سے خالی ہاتھ کوئی نہیں لوٹتا۔ ایمان بھی یہاں سے ملتا ہے، یقین بھی یہاں سے ملتا ہے، دنیا کی دولت بھی یہاں سے ملتی ہے، آخرت کی نجات بھی یہاں سے ملتی ہے۔ کوئی ایسی دولت نہیں جو اس در سے نہ ملے، اور ہم نے تو سب کچھ پایا ہی اسی در سے۔ اگر اس در سے ہٹ کر اگر کوئی سمجھے کہ مجھے کچھ مل جائے گا، وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، وہ بے وقوفوں کی جنت میں رہتا ہے۔ ان سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ بے ان کے واسطے سے امام رسول فرماتے ہیں، بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے، حاشا، غلط غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے، یہ بے وقوفوں کی وہ ہوس ہے، بے عقلوں کی ہوس ہے کہ ان کے واسطے، ان کے گھرانے کے واسطے سے ہٹ کر بھی خدا کچھ دیتا ہے، اسی گھرانے کا صدقہ دیتا ہے۔ اور ہم تو کھائی اسی گھرانے کا صدقہ رہے ہیں، تو جیدہ کھائی ہوتا گائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جا کر کے دستے سوال دراز کیا تو سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تعداد میں درود پاک پڑھ کر اس کی مٹھی پر، ہاتھ پر پھونک مار دی۔ ارشاد فرمایا مٹھی بند کرو اور ان کے پاس جا کر کھولو جنہوں نے بھیجا ہے۔ ابھی وہ مذاق کر رہے تھے ایک دوسرے کو کہ کیا ملے گا، پھونکوں سے کیا ہوتا ہے۔ آج بھی کچھ نظریات ایسے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں پھونکوں سے کیا ہوتا ہے، اور بھائی پھونکوں سے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا پھونکوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے اڑا دیتے تھے، پرندے کی شکل بناتے جیسے ہمارے بچے گھروندے بناتے ہیں، کھلونے بناتے ہیں، آپ پرندے کی شکل مٹی کی بنا دیتے تھے، پھونک مارتے وہ اڑ جاتا۔ تو پھونکوں سے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہی سمجھا کہ پھونکوں سے کیا ہوتا ہے۔ جا کر کے اس بھکاری نے، اس فقیر نے مٹھی جا کر جب ان کے سامنے کھولی
تو 7 سونے کی یا 10 سونے کی اشرفیاں مٹھی کے اندر نظر آئیں گی، سبحان اللہ، جن کی خالی پھونک سے سونا ملتا ہے، جن کی خالی پھونک سے سونا ملتا ہے، اگر وہ محبت سے کسی کو دعا عطا فرما دے تو اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی آل پر خوب درود و سلام پڑھا کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں سرخ روئی ملے گی۔ اب بھی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میری ساری گفتگو اس جملے کے گرد گھومے گی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، جس کا خلاصہ ہے، یزید کو یہ میسج دیا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بس یہی جملہ ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب ہم دیکھیں، ایک بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، ہمارے آقا نامدار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذاتی طور پر یزید کی ذات میں یا ذاتی کوئی دشمنی آپ کی نہیں تھی، یزید کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، لیکن جو کرتوت تھے اس کے، وہ اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ یہ شخص کیونکہ فاسق و فاجر ہے، لہذا میرا پاکیزہ ہاتھ، اس کے ہاتھ میں، ہم اس بات کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، فوٹ دے دیا جناب، وہ فلاں یوں کر گیا، نالی بنا دی، بریانی کھلا دی، ارے ووٹ ہی تو تھا، ووٹ تھا۔ میں نے پڑھا نا، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، مدینے میں پیدا ہونے والا جب مدینے سے رخصت ہوتا ہے، حاجی تو نے 40 نمازیں وہاں پر پڑھی تھیں، لیکن 40 نمازیں پڑھنے کے بعد تجھے جب یہ کہا گیا کہ اب تیری ڈیٹ مک گئی ہے، اب ختم ہو گئی ہے، تجھے جانا ہے، تو ایسے جاتا ہے جیسے ماں سے بیٹا جدا ہوتا ہے، تیرے دل نو کھچ پہندی ہے، تو یہ تو پیدا ہی وہاں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ چھوڑا۔ امام اہل سنت کے بھائی حضرت امام حسن رضا، استاد زمن حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ تو مدینہ جو چھوڑ کر آئے وہ تو جی کر مر جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس سے زیادہ قیمتی معاملہ آ گیا تھا کہ معاملہ دین کا تھا۔ ارشاد فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ نے مدینہ بھی چھوڑا، مکہ بھی چھوڑا، کربلا میں ڈیرے بھی لگائے، خطبہ ایک ارشاد فرمایا جس کی چند اقتصابات پیش کر کے میں کچھ وضاحت عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ توقع ہی نہ کرنا کہ جوشیلا اور زیر و بم، بلند اور نیچے، اور آپ کو اٹھاؤں گا اور ہاتھ بڑھاؤں گا، یہ کروں گا، کچھ نہیں، نتھنگ ایلس، ٹھیک ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یزیدیوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ فاسق و فاجر، ظالم، اللہ کی حرام کی چیزوں کو حلال جاننے والا اور حلال کو حرام جاننے والا، اگر اس کو ہاتھوں سے روک سکتے ہو تو روک لو، زبان سے روک سکتے ہو تو روک لو، اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس کا انجام بھی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں، انہی کے گھر سے تو دین چلا ہے۔ وہ فرمایا نا ہمارے بزرگوں نے، غالباً سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف یہ منسوب ہیں اشعار، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد، یہ پورا خلاصہ ہے
واقعہ کربلا کا، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین. یہ پورا خلاصہ ہے. کیونکہ فارسی میں یہ آخری بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید. سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیتا. ہاتھ تو کسی کے، حضرت ایک بڑی محبت والی بات یاد آ گئی ہے، یہ ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دے چکے تھے نا. ایک مرتبہ بہت پہلے کی بات ہے، جب میں شروع میں دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا، بڑے جذبے تھے، نوجوان بھی تھا. الحمدللہ میری داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا. جب میں ماحول میں آیا، ماحول میں آ کر ہی خیر میں نے داڑھی رکھی. تو ہم سائیکلوں پر نکل جایا کرتے تھے دور دیہاتوں میں. حضور یہ درمیان میں بات آ گئی ہے، محسوس نہ کرنا. سائیکلوں پر نکل جایا کرتے تھے. تو ایک ہمارے ساتھ ہماری جو قادر پروان کی بڑی فیملی نا، راں ذمہ دار ہیں، ایک ان کا نوجوان بھی ہمارے ساتھ، آج کل وہ ایلیٹ فورس میں تھانے دار ہے. اس کے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی CD70. ہم 12 کلومیٹر باہر گئے ہوئے تھے. عشاء کے بعد بیان کا سلسلہ تھا وہاں پر. عشاء کے بعد کافی دیر ہو گئی، گرمیوں کی موسم تھی، 11 ساڑھے 11 جلدی بج گئے. ہم واپس سائیکلوں پر آ رہے تھے، کیونکہ مجھے وہ لوگ نگران کہتے تھے، ہمارے جو اسلامی بھائی تھے. تو وہ جو ملک صاحب تھے نا، وہ کہنے لگے شمون بھائی ایسا کریں، میرے پاس ہے موٹر سائیکل، یہ 12 کلومیٹر کا فاصلہ، یہ اسلام بھائی 10-12 موٹر سائیکلوں پر آ رہے ہیں، آ جائیں گے، آپ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، میں آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، تو موٹر سائیکل جیسے رفتار سے چلے گا، آپ کا سائیکل بھی ویسے رفتار سے چلے گا. اچھا، میں نے ایک واقعہ پڑھا ہوا تھا. حضرت امام منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید ڈوب رہا تھا. امام اہل سنت لکھتے ہیں ایک مرید دریا میں یا سمندر میں ڈوب رہا تھا، تو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور انہوں نے اس مرید سے ارشاد فرمایا، میرے ہاتھ میں ہاتھ دو تاکہ تمہیں میں باہر نکال دوں. وہ صادق مرید ایسا تھا کہ لگا حضور میں یہ ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب یہ ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دوں گا. حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے غائب ہوئے اور حضرت خضر علیہ السلام کی میں سمجھتا ہوں دعا سے ہی آپ کے پیر امام منیری رحمت اللہ ظاہر ہوئے اور ہاتھ کھینچ کر مرید کو دریا سے باہر نکال دیا. تو میں نے اس سے کہا، اس اسلامی بھائی سے، اس نے کہا نا ہاتھوں میں ہاتھ دو، میرے ہاتھ میں ہاتھ دو تاکہ سائیکل کی رفتار سے، موٹر سائیکل کی رفتار سے سائیکل چلے گا تو آپ جلدی پہنچ جائیں گے. میں نے کہا یار یہ ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب یہ ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا؟ یہ کسی کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے اندر، نبی پاک نے فرمایا جس کے اندر یہ خامیاں ہوں، اگر اس کو کوئی نہیں روکے گا تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پہلی بات جو ارشاد فرمائی گئی، 7 باتیں اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں اس خطبے کے اندر، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آقا کی حدیث پاک بیان فرمائی. 7 باتیں ہیں، میں چند کا ذکر کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ کیونکہ یزید فاسق ہے تو میں فاسق کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا. اب میں بتاتا ہوں فاسق کیا ہے. کتنے اصلی فاسق تو نہیں ہے. فاسق کیا ہے؟ فاسق ہے جو شرع عام گناہ کرتا ہے. ہم تو شرع عام کوئی گناہ نہیں کرتے. اب دیکھ لیجئے ہماری حالت، دیکھتے جائیے. میں نے شروع میں عرض کیا ذکر حسین بھی ہے، فکر حسین بھی ہے. فکر حسین وہ کہتے ہیں ذکر محبت عام ہے لیکن فکر محبت عام نہیں. ذکر محبت عام ہے، فکر محبت عام نہیں ہے. تو فکر حسین پہلی بات جو ارشاد فرمائی، یزیدیوں تمہارا یزید فاسق ہے، اس لیے میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. فاسق اسے کہتے ہیں جو شرع عام گناہ کرتا ہو. آج معاشرے میں مسلمان حسینی کہلانے والا شرع عام گناہ کر رہا ہے. اچھا نہیں کر رہے،
یہ داڑھی منڈانا سریعام گناہ ہے کہ لوک کر گناہ ہے؟ بھائی کوڑیاں بھی سنو، مٹھیاں مٹھیاں ہی نہ سنو. اور کوڑیوں کی وجہ سے بعض اوقات مجھے بعض جگہوں پر کہتے یہ تو کوڑیاں سناتا ہے، چھوڑو یار، ایسا ہو گیا ہے. ہم شریعام فاسق کی تعریف یہ کہ شریعام، بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر خدا کی قسم آپ اس بات کی گواہی دیں گے، لوگ گناہ کر کے اپنے گناہ کا فخریہ اظہار کرتے ہیں. بس تن کے رکھ دیتا، اسی کر دیتا ہے، تن کے رکھ دیتا، بڑا اکڑ کے چلدا سی. اپنے گناہ کا اظہار ببانگے دخل، یہ فسق ہے، یہ حسینیت نہیں ہے، معاف کیجئے گا، یہ یزیدیت ہے. کنگی دیو کتھے کھڑے ہیں؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو ایسا کرے اسی کو انہی کے ساتھ ہوگا، اگر نہیں روکے گا تو. ہم تو خود کر رہے ہیں. پہلی بات تھوڑا تھوڑا ٹچ. دوسری بات، میرے امام نے فرمایا کہ یہ شرابی ہے، میں شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ. ہمارے پاکستان میں تو کوئی شراب نہیں پیتا، ذکر بڑا ہے. آج میں جب وہاں سے چلا نا، خوشی بھی ہوئی. حضرت راما سے چلا تو تقریباً 10 جگہ پر کم و بیش پانی کی سبیلیں لگی ہوئی تھی. محبت والے ہیں، جو اہل سنت ہیں، محبت والے ہیں الحمدللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں لوگوں کو پانی پلانا ایک نیکی ہے. اگر اہل سنت پلا رہے ہیں تو اگر کوئی گستاخ بظاہر وہ حسینی بن کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار کے ہی خلاف ہے، وہ تو الگ معاملہ ہے. تو یہ حسینیت یعنی محبت ہے. تو شراب تو نہیں چلتی نا. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں. پاکستان میں کئی موقع ایسے آتے ہیں شراب کم پڑ جاتی ہے جی. اور مجھے کسی نے بتایا، یہ آپ زیادہ جانتے ہوں گے، مجھے کسی نے بتایا شمون بھائی دیہاتوں میں بڑی چلتی ہے. یہ جو میرے بابے بیٹھے ہیں نا، شاید یہ بات کو نہ سمجھیں، جوان ضرور دل میں سوچتے ہوں گے یار بندہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ہماری تو کوئی شادی اس کے بغیر گزرتی نہیں، بنتے حسینی ہو. یاد رکھنا پکڑے جاؤ گے. مختصر سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ گریبان سے پکڑ کر کے ارشاد فرما دیا کہ میں نے اس کی بیعت اس لیے نہیں کی تھی وہ شرابی تھا، تو خود شراب پیتا تھا. اب اس کو ناپسند فرمایا نا، دل کے کان سے میری بات کو سن لیجئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے نفرت کی کیونکہ وہ شرابی تھا. اور اگر شرابی مسلمان ہو، امام نے نفرت کر دی تو جاؤ گے کہاں؟ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم. اگر نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک. قیامت تک نہیں اٹھ سکو گے اگر نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. میں شرابی ہے اس لیے میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا. تھوڑا سا عرض کر دوں، بہت ہی مشہور صحابہ ہے میرے سامنے، استاد العلماء تشریف فرما ہے. الحمدللہ مجھے انت کا پیار ہے سارے صحابہ اکرام علیہ رضوان سے، اہل بیت اطہار سے. یقیناً اس میں اگر 2 نمبری ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر 2 نمبری ہے تو مجھے سبق دے دے، لیکن یہ 2 نمبری نہیں ہے. انت کا پیار ہے صحابہ اکرام علیہ رضوان سے اور اہل بیت اطہار سے. اس کی کوئی مجھے میرے ابا سے، میری اماں سے، میرے بیٹوں سے، میری گھر والی سے، میری ہر شے سے مجھے صحابہ کرام سے زیادہ پیار ہے، اہل بیت اطہار سے زیادہ پیار ہے. اس میں کوئی 2 نمبری نہیں ہے. لیکن ایک صحابی ہیں، ان کا کھانا میرے دل میں وکھرا ہے. صحیح بات ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، یہ وجوہات علماء کرام جانتے ہیں. بہت ساری وجوہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی ہے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ اجازت تھی کہ
کہ عبداللہ بن مسعود 24 گھنٹوں میں جب چاہے میرے گھر میں آ سکتا ہے، 24 گھنٹوں میں جب چاہے میرے گھر میں آ سکتا ہے۔ اور جو 6 علماء، فقہا، بڑے بڑے صحابہ جو 6 گنوائے نا، ان میں عبداللہ بن مسعود شامل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ارشاد سنیے، فرماتے ہیں اگر مسلمان شرابی مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھو، اس کو دفن کرو، اس کا منہ خانہ قبلہ کی طرف جیسے ہم کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف کرو، اس کی قبر بنا دو، ڈگی بنا دو مٹی کی۔ ڈگی بنانے کے بعد پھر اسی وقت اس کی قبر کو کھولو اور پھر اس کے منہ کو دیکھو۔ اگر تم نے تو کیا تھا نا خانہ کعبہ کی طرف اس کا منہ، اگر اب بھی اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو تو عبداللہ بن مسعود کی گردن اڑا دینا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اس لیے یزید کی بیعت نہیں کرتا کہ یہ شرابی ہے۔ تو کیا پروگرام ہے پھر؟ ہاتھ نہیں لگانا، نفرت پیشاب کی طرح ناپاک ہے، پیشاب کو پیے گا جی، اس کی بوتل جیب میں ہو تو نماز نہیں ہوتی، پیشاب کی بوتل بھی جیب میں ہو تو نماز نہیں ہوتی، پیشاب کی طرح ناپاک ہے۔ تو میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اور ڈٹ گئے، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، خون حسین سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ اور پھر سبق کیا ہے؟ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی طاعت نہ کر قبول۔ یزیدیت کیا ہے؟ شراب پینا، فسق کرنا، اللہ کی حدود کو توڑنا۔ ایک بات یہاں پر جو ارشاد فرمائی، آگے چلتا ہوں، ایک بات یہاں پر ارشاد فرمائی کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، کیوں؟ وہ رب کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے اور شیطان کی اطاعت کرتا ہے۔ میں نے لکھا ہوا رب کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، شیطان کی اطاعت کرتا ہے۔ اس لیے یہ ناپاک و پلید ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب آئیے، نماز پڑھنا کس کی اطاعت ہے؟ رب کی۔ نماز چھوڑنا کس کی اطاعت ہے؟ شیطان کی۔ یزید کیا کرتا ہے؟ رب کی اطاعت کا انکاری ہے اور شیطان کی اطاعت کرتا ہے۔ ہم میں سے کتنے نمازی ہیں؟ پھر آپ کو مولوی آ گیا نا نماز آتے، نماز کے بغیر بندہ کسی کام کا نہیں جی، نماز کے بغیر بندہ کسی کام کا نہیں۔ اسی ماہ کی، بلکہ پچھلے ماہ کی 29 یا 27 تاریخ تھی، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ مصلی پر تشریف لے گئے، نیت ہو گئی، سورۃ فاتحہ شروع ہو گئی، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگن تھے، گم تھے، محو تھے رب کی عبادت میں، نماز کے اندر۔ وہاں پر ایک بدبخت نکلا، اس نے خنجر کے وار کیے، فاروق اعظم نیچے تشریف لے آئے۔ نماز اتنی اہم ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان سارے نماز کو چھوڑ کر عمر فاروق اعظم کی طرف نہیں آئے۔ یار اس نقطے کو سمجھو، سنو، آپ نے پہلے بھی سنو، یہ واقعہ سنا ہوگا، یہ حدیث پاک میں یہ واقعہ کیا نماز جاری ہے، ساریاں صفاں کھڑیاں رہیاں، حضرت عبد الرحمن بن عوف فوراً مصلی پر پہنچے، نماز مکمل کروائی۔ کیا سمجھے اس بات کو؟ کیا سمجھے اس بات کو؟ نماز، عمر فاروق اعظم کا خون فواروں سے نکل رہا ہے،
फवारे चले हुए हैं, उसने पेट में खंजर मारे, सीने पर खंजर मारे, 6 बार किए, पसलियों से पानी, वो पानी की तरह खून निकल रहा है। और बाद में ये बात बताई भी गई, जब हकीम को बुलाया गया, उसने कोई दवाई दी तो आपके पेट के सुराखों से वो दवाई बाहर निकल गई। और फिर उसने कहा हुजूर आप वसीयत फरमा दीजिए, जिंदगी खत्म। लेकिन ऐसी सूरत में भी पहला काम क्या किया, सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान ने नमाज फजर कंप्लीट करवाई। आगे आ जाइए। फिर इधर मुतवज्जे हुए, उसको पकड़ने की कोशिश की। उसने 18 सहाबा किराम या 17 सहाबा किराम को जख्मी किया खंजर से, उसी खंजर से। फिर एक इराकी सहाबी थे, उनको अपने इलाके के पेचो ताओ डा का पता था, उनके पास कंबल था, उन्होंने दूर से कंबल उसके ऊपर यूं फेंक दिया, वो कंबल में उलझ गया। और जब वो कंबल में उलझा तो पकड़ लिया। जब पकड़ा गया तो उसने अपने सीने में भी खंजर उतार लिया और मर गया। फिर सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने जो इरशाद फरमाया वो ये था, क्या फजर का टाइम अभी बाकी है? कोई सबक ही नहीं, महज तकरीरें हम करते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं। हमारा हाजमा भी मजबूत, आपका हाजमा भी मजबूत। हाँ, हम करते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। एक बात ही काफी है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे तो अड़ियाली ने वाज सुन लिया। आपने फरमाया कि पेशाब के छींटों से बचना चाहिए। एक ही बात सुनी, अड़ियाली था, ये तो काम खराब है, सख्त जमीन है, पथरीली जमीन है, जहां भी पेशाब करता हूं छींटे तो पड़ जाते हैं। एक बात सुनी, छींटे तो पड़ जाते हैं। उस दिन से 5 किलो रेत सिर पर उठा ली जी। उस दिन से रेत की गठड़ी सर पर उठा ली कि अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है, इस पर अमल करना है। पूरी जिंदगी वो रेत की गठड़ी सर पर उठाए फिरते, जहां पर पेशाब करते पहले रेत फेंकते, फिर पेशाब करते छींटा ना उड़े। एक ही बात पर अमल कर दिया, रब ने बख्श दिया। हम सुनते बहुत हैं और हम बोलते बहुत हैं। दोनों मुकाबला पैरेलल है, आपका और हमारा मुकाबला है, हम भी वही हैं। कोई अमल वाला मामला हमारे अंदर भी नजर नहीं आता, वरना अगर अमल वाला मामला होता तो आप पर असर होता। सीधा सा पैमाना है, इसमें कोई उलझने की बात नहीं है कि हमारे अंदर वो बड़ा खलूस है और सामने वाले के अंदर खलूस नहीं है। हमारे अंदर ही खलूस नहीं, इसके लिए ये मुंतकिल नहीं होता आपकी तरफ, या आपकी तरफ मुंतकिल नहीं होता। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो अल्लाह की इताअत से इनकारी था और शैतान की इताअत करता था। और नमाज पढ़ना रब की इताअत है और नमाज छोड़ना शैतान की इताअत है। दूसरों का हक ना खाना ये रब की इताअत है और दूसरों को धोखा देना ये शैतान की इताअत है। दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाना ये रब की इताअत है और दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, उनकी दिल आज़ारी करना ये शैतान की इताअत है। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना ये रब की इताअत है और रिश्तेदारियां तोड़ना ये शैतान की इताअत है। लोगों को, गरीबों को जुल्म करना, ये जुल्म से बचाना ये रब की इताअत है और लोगों पर जुल्म करना ये शैतान की इताअत है। इस मैदान में हमारे पल्ले क्या है? किसकी इताअत कर रहे हैं? मेरा ख्याल तुसी कुछ और सुनना है। किसकी इताअत कर रहे हैं और किसकी हम इताअत नहीं कर रहे? याद रखिए, आखिर में मेरे 31 मिनट हो गए, तकरीबन 32 मिनट, 40 मिनट का मैं बयान करूंगा। आखिर में यही अर्ज करता हूं, अभी जिंदगी बाकी है, सच्चे हुसैनी बन जाएं। सच्चे हुसैनी। हुसैनियत क्या है? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप भी कहते हो यार, हम भी कहते हैं, हम लोगों को सुनाते हैं, सुनते हो ना, नेज़े पर कुरान पाक की तिलावत जारी थी।
सुनते हो? हम मौलवी साहब को कहते कुलखानी पर पढ़ दे बस। मैंने कल हजूर एक पेट्रोल पंप से मैंने तेल डलवाया, वहां देखा एक कारी साहब बैठे हुए। मैं कहा मुझे जानते, मैंने कहा किवें यार ड्यूटी लगी हुई है, मालिक का दिन भी कुरान पाक की सवेरे सवेरे तिलावत इतने, वो कोई इजारा हुआ होगा, उसने जाना है इजारा हुआ होगा, घंटे का इजारा हुआ होगा कि आपको हम इतने के 200-300 रुपए रोजाना के दिया करेंगे। तो यार पेट्रोल पंप जो है ना वो जरा वो सही चल नहीं रहा है। सवेरे सवेरे आया करते थे कुरान पाक की तिलावत, मैं इसलिए आता हूँ, सुबह सुबह बैठे हुए थे चारपाई पर, मैंने कहा कैसे हुजूर, वो तिलावत करनी होती है, जिक्र अज़कार यहाँ पर करना था, उन्होंने ड्यूटी लगाई है, हमने सिर्फ ये मकसद समझ लिया है कुरान पाक, सिर्फ ये मकसद समझ, ये मकसद नहीं है, ये मकसद खुदा की कसम मैं आपको दावत देता हूँ, आपको दावत देता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी बाज़ बयानात के अंदर मैं खुलकर बयान कर देता हूँ, जहाँ पर मैं जुम्मा पढ़ाता हूँ मेरा अंदर बाहर सारा जानते हैं, बोल देता हूँ। एक दिन एक इस्लामी भाई ने मुझे एक बात कही, मुझे वो क्लिक कर गई, तो क्लिक कर गई। कुरान पाक की तिलावत का इतना रुझान नहीं था मेरा, रुझान, उसने क्लिक क्या किया, मेरे पास बैठे हुए थे, लेकिन शुभन भाई कम से कम ये तो होना चाहिए, बंदे की उम्र जितने साल है उतने तो खत्म होने चाहिए बंदे के पास। ये क्लिक कर गई, जितने साल है बंदे की उम्र कम से कम इतने तो खत्म पढ़े, कुरान पाक पढ़े, क्लिक कर गई खुदा की कसम। उसके बाद भला हो उस इस्लामी भाई का, अल्लाह ताला उसको बेहिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमा दे, अल्लाह तवज्जला ऐसा उस पर करम फरमाए, दुनिया में भी उसको तरक्कियां मिले, आखिरत में भी तरक्कियां मिले, ऐसी क्लिक की है। उसके बाद वो सिलसिला शुरू है। कम से कम यार इतनी हो, बल्कि इससे भी वो ज्यादा है कि 1 महीने में कुरान खत्म होना चाहिए, अब तो ये ज़हन बना हुआ है। और सिर्फ ये नहीं, सिरातुल जिनान अल्हम्दुलिल्लाह आसान तरीन आसान लफ्जों में कुरान पाक की तफसीरें पता लगता है, रब फरमांदा की है, रब फरमांदा की है। वो बुजुर्गों ने फरमाया ना, बुजुर्गों की ये बातें किताबों में लिखी हुई हैं, फरमाते हैं जब हमारा जी चाहता है कि रब से बातें करें तो हम नमाज पढ़ते हैं, और जब हमारा ये जी चाहता है कि रब की बातें सुने तो हम कुरान पढ़ते हैं। रब नाल गुफ्तगू कर दे भी यहाँ तो सुन दे भी यहाँ, और जब रब नाल करे भी सही, उनकी सुने भी सही, उन्हें होर किते मजा आवे, और किते मजा आवे। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि नेज़े पर भी कुरान पाक की तिलावत जारी थी। यार सदके इसी करामत के हम कुरान पाक के पढ़ने वाले भी बन जाएं, कुरान पाक को समझने वाले भी बन जाएं, कुरान पाक के अमल करने वाले भी बन जाएं। क्या ख्याल है? ठीक है ना? तो बहरहाल हुसैनियत का सबक यही है, सिर्फ 1 साल के बाद 2 देगे पका देना, पानी की सबील लगा देना, खत्म दिलवा देना, खिचड़ा पका देना, अच्छी बातें। मैं इसको नहीं हमारे उलमा कराम ने फरमाया अच्छी बातें हैं, नेकी के काम हैं, लेकिन मकसद ये नहीं है ये सानहा या हादिसा, करबला का हादिसा या सानहा नहीं है। और भाई नहीं, सानहात आप देखें, तारीख पढ़कर देखें, ऐसे ऐसे सानहात हुए, लोग भूल गए, लोग भूल गए। लेकिन ये ऐसा वाकया है, इसमें पूरी जिंदगी का सबक है। आज 1382 साल लिखे हुए थे, 1382 साल हो गए इस वाक्य को, 61 हिजरी में ये वाकया पेश आया, 1382 साल हो गए हैं। ये वाकया उसी तरह ताजा है। क्यों? इसने जिंदगियां संवारनी है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। काश हम भी इसमें सबक हासिल करके हुसैनियत का हकीकी जो मकसद है
کو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ الحمدللہ توجہ دعوت اسلامی اصل مقصد یاد دلاتی ہے۔ یہ جو آج کا میں نے بیان کیا نا، یہ سارے کا سارا اس جمعرات کو بیان کا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ میں اس میں میرا تو اپنا کیا ہے قابلیت، جانتے ہیں نہ میں عالم، نہ میں فاضل، نہ میں ناظم، اتار نال ہوئی یاری بن گیا سو لوکو اتاری، تو بہرحال اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ قریب آئیں، قریب آئیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صراط الجنان سے روزانہ درس قرآن سنیں کریں، انشاءاللہ زندگی یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم میرا تجربہ ہے، بعض آیتیں ایسی پڑھی جاتی ہیں، ان کی معنوں پر نظر ہوتی ہے تو یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تبدیلی آ جاتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس مٹھاس کو، اس حلاوت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔